عصر عاشور ہو مقتل ہو یا زندان ستم، شمار کر نہیں سکتے کبھی سجاد کے غم، کبھی سجاد کے غم۔ رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ تو شہنشاہ درد ہے، تو شہنشاہ درد ہے، بتلا رہی ہے شام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ چلا بے قصوں کا کارواں ایمان لوگوں سارباں، ہے سنگ سر اوریاں، شاہ لافتہ کی بیٹیاں، کرب و بلا کے دشت میں، کرب و بلا کے دشت میں، برپا ہوا کوہرام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ زینب پکارے بے وطن بھائی میرا ہے بے کفن، کر دے اسے کوئی دفن، میرے ہاتھوں میں باندھی رسم، ہے کیسے سنا ہوگا، ہے کیسے سنا ہوگا، بیمار نے پیغام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ مستوروں میں ایک مرد ہے رس چہرہ زرد ہے، کربل کی زمین گرد ہے، زینب کا دل میں درد ہے، روتا ہے سر جھکا کے، روتا ہے سر جھکا کے، کرتا نہیں کلام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ مشکل تھی بڑی وہ گھڑی دربار میں زینب کھڑی، شبیر کے لب پہ چھڑی، سجاد نے پہنی کڑی، دربار یزیدی کے، دربار یزیدی کے، لرزے تھے در و بام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔
لیے کافی ہے سجاد فرانا، رونے کے لیے کافی ہے سجاد فرانا، سجاد فرانا، سجاد فرانا، آ میرے غازی، آ میرے غازی، آ میرے غازی، آ میرے غازی، میں ہو گئی بے پردہ، میں ہو گئی بے پردہ، بازار آ گیا غازی تو لوٹ آ، بازار آ گیا غازی تو لوٹ آ، سر پر نہیں رضا غازی تو لوٹ آ، بازار آ گیا غازی تو لوٹ آ، بازار آ گیا غازی تو لوٹ آ، بالوں سے منہ چھپائے چلتی ہوں سر جھکائے، مجمع یہ شامیوں کا مجھ کو نہ دیکھ پائے، دے مجھ کو حوصلہ غازی تو لوٹ آ، میرے غازی، بازار آ گیا غازی تو لوٹ آ، بازار آ گیا غازی تو لوٹ آ، سب ہنس رہے ہیں کوئی آتا نہیں بچانے، بیمار ہر قدم پر کھاتا ہے تازیانے، سجاد کو بچا غازی تو لوٹ آ، سر پر نہیں رضا غازی تو لوٹ آ، بازار آ گیا غازی تو لوٹ آ، ہر گھر سے گرم پانی پھینکا گیا ہے ہم پر، کانٹے بچھے ہوئے ہیں بھائی قدم قدم پر، مشکل ہے راستہ غازی تو لوٹ آ، میرے غازی، بازار آ گیا غازی تو لوٹ آ، بازار آ گیا غازی تو لوٹ آ، بدلا لیا ہے سب نے گھر سے نکل نکل کر، زینب کو شامیوں نے مارے ہیں اتنے پتھر، سر زخمی ہو گیا غازی تو لوٹ آ، سر پر نہیں رضا غازی تو لوٹ آ، بازار آ گیا غازی، سہرا کے سوالوں پر کیوں نہ روئے سرکار، کیوں نہ روئے سرکار، کیوں نہ روئے سرکار، تم چھپ چھپ کر روتی ہو، میں روؤں تو کیوں کہتی ہو، رویا نہ کرو اے لال میرے بھائی کو گوا کر بیٹھی ہوں، معصوم بہن کو زندہ میں جو چھوڑ کے تنہا آیا گھر، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے
میں جیسے گرا آباد کا سر میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر میں جیسے گرا آباد کا سر میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر دربار میں مر کیوں نہ گیا جب نام تمہارا لے لے کر کہتا تھا نہیں زینب ہے کہاں لے آؤ یہاں پر بے چادر کیوں نہ روئے سجاد 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 روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین مقتل میں شہیدی کا بے سر سجاد لاشا دفن کیا مقتل میں شہیدی کا بے سر سجاد لاشا دفن کیا اعجاز امامت سے آ کر اعجاز امامت سے آ کر سجاد نے لاشا دفن کیا مقتل میں شہیدی کا بے سر سجاد نے لاشا دفن کیا مقتل میں شہیدی کا بے سر سجاد نے لاشا دفن کیا اور پہلے تو سبھی ٹکڑوں کو چنا پھر ایک چٹائی پر رکھا ہر ٹکڑے پہ اپنا سر رکھ سجاد نے لاشا دفن کیا مقتل میں شہیدی کا بے سر سجاد نے لاشا دفن کیا مقتل میں شہیدی کا بے سر سجاد نے لاشا دفن کیا ارے بیٹے کے لیے ایک باپ کا غم سوچو ہے قیامت سے کیا کم کس طرح بتاؤں میں کیوں سجاد نے لاشا دفن کیا مقتل میں شہیدی کا بے سر سجاد نے لاشا دفن کیا مقتل میں شہیدی کا بے سر سجاد نے لاشا دفن کیا ارے لگتا تھا کہ سارے در نجف مقتل میں پڑے ہیں چاروں طرف ان میں سے در انور چن کر سجاد نے لاشا دفن کیا مقتل میں شہیدی کا بے سر سجاد نے لاشا دفن کیا مقتل میں شہیدی کا بے سر سجاد نے لاشا دفن کیا ارے مقتل میں اسد کے بیٹوں نے انصار کے لاشیں دفنائے اور باپ کا مقتل میں رو کر سجاد نے لاشا دفن کیا مقتل میں شہیدی صفائی
सजमाना कहीं पहुंचे पुपी ज़ैनब को, बस यही सोच के आबिद छिपाई ज़ंजीर।
حسین یا حسین یا حسین یا حسین کربلا والو ہے کربلا والو تمہارا غم رہے زندہ ہمیشہ کربلا والو تمہارا غم رہے زندہ ہمیشہ کربلا والو تمہارا غم رہے زندہ دعائیں دیتی ہیں تم سب کو زہرا کربلا والو تمہارا غم رہے زندہ ہمیشہ کربلا والو تمہارا غم رہے زندہ ہمیشہ کربلا
اپنے کیا سیلاب دریا کو لہو میں ڈوب کر اپنے کیا سیلاب دریا کو تمہاری پیاس کا اب تک ہے چرچا کربلا والوں کوئی پیاسا نہیں دنیا میں اب اتنی اب بھی لشکر کفار میں ہیبت تیری اب بھی ہے لشکر کفار میں ہیبت تیری کرتا ہے خانہ کعبہ کی زیارت تیری مستحد کہاں تک ہمیں بتاتی ہے سجدہ گاہیں تیری ہر گھر میں نظر آتی ہے تیری وسعت کہاں تک ہمیں بتاتی ہے سجدہ گاہیں تیری ہر گھر میں نظر آتی ہے نعرہ صلوات کون سا گوہر یکتا تیرے دامن میں نہیں کون سا گوہر یکتا تیرے دامن میں نہیں صبر و ایثار و محبت ہے عرفان و یقین مرتبہ عزم و شجاعت ہے تیری پاک زمین ہے تیری خاک کے زبے صفت مہربین 14 صدیوں سے بھکاری ہے زمانہ تیرا پھر بھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ تیرا 14 صدیوں سے ہے خالی زمانہ تیرا پھر بھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ تیرا نعرہ صلوات تینوں ایمان میں جلاتی ہے جبت تیری ہوا تیرے پانی میں وفا ہے تیری مٹی میں شفا تیرے پانی میں وفا ہے تیرے مٹی میں شفا مجھ سے ملتا ہے زمانے کو سبق سے ٹوکنا ہے تیری کار کے دانے پہ پہے تسبیح ہے خدا مٹ کے مل گئے اہل ستم تو عداوت کر کے کوئی باقی نہ بچا تجھ سے بغاوت کر کے مل گئے اہل ستم عداوت کر کے کوئی باقی نہ بچا تجھ سے بغاوت کر کے نعرہ صلوات درد ہے قوم میں جن آج ستم گاروں کا شور ہے خنجر و شمشیر کی جنگاروں کا منہ سستا ہے وقت تیرے وفاداروں کا ہاتھ پھر کار دے بہت کے طلبگاروں کا رہنے خاموش نہ داد شکیب آئی لے وقت کا یہ تقا کا جب لگ رہی رہنے خاموش نہ داد شکیب آئی لے وقت کا ہے تقا کا جب لگ رہی ہے یہ دعا ہم کو پھر حسن وفا جہاز اٹھے یہ دعا ہم کو کہ پھر حسن وفا جہاز اٹھے پھر حوصلے صدق و صفا جہاز اٹھے سچا فاسد دلاور کا وفا جہاز اٹھے پیدا ہو ذوق عمل قوم خدا جہاز اٹھے پیدا ہو ذوق عمل قوم خدا جہاز اٹھے اپنے کی طرح سمجھنے لگے گوہر کی طرح شون کے رخ کی طرح ہو کے مقدر کی طرح اپنے کی طرح سمجھنے لگے گوہر کی طرح شون کے رخ کی طرح خود کے مقدر کی طرح کاش پھر اپنی زبان میں وہ اثر پیدا ہو تم شروع میں جو دیتے تم لے کر پیدا ہو جو اتر جائے دلوں میں وہ نظر پیدا ہو اپنے سینوں میں بھی پیاسوں کا جگر پیدا ہو اپنے سینوں میں بھی پیاسوں کا جگر پیدا ہو انہیں بھی ابن بظاہر کی جوانی کی طرح آئے میدان میں میرے حمدانی کی طرح حاملِ عظمت کردار سے بنا دے ہم کو رب مولا کا سوا سزاوار بنا دے ہم کو تیرے عزت اطہار بنا دے ہم کو یعنی فردوس کا حقدار بنا دے ہم کو یعنی فردوس کا حقدار بنا دے ہم کو جس صبح سے تیرے دعویٰ کے عزیدار ہیں ہم
سب ہے دوستے عمل تیرے جو لے جا رہے ہیں اس صبح سے میرے دعویٰ سرکار نے سب ہے دوستے عمل تیرے جو لے جا رہے ہیں ہمارے سلوات جانے کے ساتھ سے اور ہم اپنے شریعت تصور میں کیا ہو محمد سے پہلے تصور میں کیا ہو محمد سے پہلے تصور کہاں تھا محمد سے پہلے اور اندھیرے نہ کیوں ہوتے کوئی نہیں تھا سراجن منیرا محمد سے پہلے سراجن منیرا محمد سے پہلے بشر مبشر کئی تھے لقب کس نے پایا سمجھنا ہے کہ مبشر کئی تھے لقب کس نے پایا بشر نبیہ محمد سے پہلے بشر نبیہ محمد سے پہلے اور سرے حوض کوثر کوئی کب کہے گا سمجھنا ہے کہ سرے حوض کوثر کوئی کب کہے گا حنیم ملیہ محمد سے پہلے حنیم ملیہ محمد سے پہلے اور کبھی حسن یوسف پہ شیدا نہ ہو سمجھنا ہے کبھی حسن یوسف پہ شیدا نہ ہوتی جو میری زلیخا محمد سے پہلے جو میری زلیخا محمد سے پہلے اور چار مصروں سے مولانا کو آواز دے رہا ہوں کہ علی کے لال ابن مصطفیٰ ہے یہ اعظم علی کے لال ابن مصطفیٰ ہے یہ اعظم کوئی بندہ تیرے اوصاف کا حامل نہیں ملتا کوئی بندہ تیرے اوصاف کا حامل نہیں ملتا اگر ہو ڈھونڈنے والا تو ملتا ہے خدا لیکن تیرے غیر فضائل کا کہیں ساحل تیرے غیر فضائل کا کوئی کہیں ساحل نہیں ملتا اور میں ہے حجت الاسلام والمسلمین محترم جناب تو میں اصغر صاحب سے ملتمس ہوں تو تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں آپ حضرات نعرہ سلوات سے ان کا استقبال اللہم صلی محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين المنتجبين وأصحاب الميامين إلهي أنزلني بالهدى والهمني التقوى ووفقني لما تحب وترضى واجعل عواقبه لنا خيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين
وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم. صلوات الله. سورہ صافات اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے رب العزت نے تفصیل کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی قربانی کا تذکرہ کیا. آج ہم لوگ یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں اور یہ کس شخصیت کی یاد منائی جا رہی ہے اور آج یہ مجمع اور اتنے لوگ کس کی یاد میں جمع ہوئے ہیں, آخر یہ پروگرام کیا ہے, اسی کی طرف توجہ دلانے کے لیے اور اپنی بات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کہ آج نواسِ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے پردہ کے ارجمان حضرت امام زین العابدین حضرت امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کا ہے. امام سجاد اور امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے جو وارث امام حسین بھی ہیں اور وارث پیغمبر بھی ہیں اور امت کے رہنما اور امت کے حاجی بھی ہیں. تو آخر یہ وجہ کیا ہے, یہ معاملہ کیا ہے کہ یہ جو فرش اعلیٰ بچھایا جاتا ہے, محرم کا چاند دکھائی دینے کے بعد جو امام حسین کی یاد بنائی جاتی ہے, آخر یہ یاد کیوں بنائی جاتی ہے اور پوری دنیا میں یہ یا حسین کی آوازیں کیوں بلند ہو جاتی ہیں؟ اس کے لیے ہمیں دعا کیے جانا پڑے گا. جناب ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے, یہی فلسطین جو آج کا فلسطین ہے اور یہی علاقہ جو بیت المقدس آج کا بیت المقدس ہے. جناب ابراہیم نے اسی شہر کو, فلسطین کو, بیت المقدس کو آباد کیا اور جناب ابراہیم وہیں رہتے تھے. اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ اس سرزمین مقدس کو چھوڑیے, اس ہری بھری جگہ کو چھوڑیے اور یہاں سے مکے تشریف لے جائیے اور مکے جانے کے بعد میرا گھر بنائیے. فلسطین ہرا بھرا علاقہ ہے, وہاں آبادی ہے, مگر جناب ابراہیم اس آبادی کو, اس ہرے بھرے علاقے کو چھوڑ کر کہاں پہنچے؟ مکے میں. اس زمانے میں مکہ کیا تھا؟ بے آب و گیا, نہ آدم, نہ آدمزاد, نہ کوئی انسان, نہ کوئی جانور, نہ پانی, نہ ہریالی, نہ کھیتی, نہ باڑی, یعنی بالکل آباد جگہ سے جناب ابراہیم کہاں گئے؟ اس جگہ کے اوپر گئے جس جگہ پر کچھ بھی نہیں ہے. مگر کیوں ہے؟ اللہ نے کہا ابراہیم میرا گھر بناؤ, خانہ کعبہ بناؤ. تو اس طریقے سے جناب ابراہیم جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ کو لے کر اس جگہ کے اوپر پہنچے جہاں آج مکہ آباد ہے, جسے مکہ کہا جاتا ہے, جسے خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے. اور اس باپ بیٹے نے مل کے اللہ کے گھر کی دیواریں بلند کی. جناب ابراہیم کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے, خلیل خدا ہے, اللہ کے دوست ہے. مگر ذرا جذبہ دیکھیے, قربانی دیکھیے, کام کیا کر رہے ہیں. اتنے بڑے نبی ہیں, جناب ابراہیم نے کام کیا کیا. دیواریں بنانا کس کا کام ہے؟ پتھر رکھنا کس کا کام ہے؟ پتھر توڑنا, گارا بنانا, سیمنٹ بنانا, مسالہ بنانا, یہ کلو وہ کام ہے. یہ ہمارے یہاں بڑے لوگ کرتے ہیں, یہ مضبوط پیشہ ور لوگ کرتے ہیں. چھوٹے لوگ یہ کام کرتے ہیں, یہ بڑے لوگ یہ کام کرتے ہیں. آپ صاحب کہیں کہ سیٹ لوگوں کا یہ کام تھوڑی ہوتا ہے, لیڈروں کا یہ کام تھوڑی ہوتا ہے.
ہمارے آپ کے تھوڑے بہت ہی دوستی ہو جائے تو کسی کا دوست ہو جائے تو یہ کام نہیں کرتا ہے. جو اللہ کا دوست ہے وہ اللہ کا گھر بنانے کے لیے زیادہ بھی اٹھا رہے ہیں, مٹی بھی اٹھا رہے ہیں, پتھر بھی اٹھا رہے ہیں, اللہ کا گھر بھی بنا رہے ہیں. جناب ابراہیم بتانا چاہتے ہیں کہ جب کام اللہ کا ہے تو پھر اپنی پوسٹ نہیں دیکھنا چاہیے, اللہ کا ذکر دیکھنا چاہیے, اللہ کا حکم دیکھنا چاہیے, کام کے لیے آگے بڑھ جانا چاہیے. صلوات پڑھنے والے محمد والے جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ بنا دیا. جناب ابراہیم کی اس وقت کتنی ہے 100 سال سے زیادہ 115 سال کے قریب جناب ابراہیم کی ایج ہے. اللہ نے 100 سال کی عمر میں 100 سال کی ایج میں جناب ابراہیم کو پہلا بیٹا دیا جن کا نام رکھا گیا جناب اسماعیل. جو جناب اسماعیل اس وقت پیدا ہوئے جب جناب ابراہیم کی ایج 100 سال سے قریب ہے. اور جب یہ 13-14 سال کے ہو گئے ابھی والد ہوئے تو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. توجہ کیجیے گا. جناب ابراہیم اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ بتاؤ انی ارا فی المنام انی اذبحک, میں کنٹینیو مسلسل خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں, اب تم بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے, تمہارا خیال کیا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے کچھ سنا ہے کہ 100-115 سال کا بڑا بزرگ 13-14 سال کے بچے سے پوچھے تمہاری مرضی کیا ہے, تمہارا خیال کیا ہے. اگر قربانی آپ کو کرنا ہے آپ قربانی کر لیجیے, لیکن اگر جناب ابراہیم نے بغیر پوچھے ہوئے قربانی کرتی ہوتی اور جناب اسماعیل کو اٹھا دیا ہوتا تو سب کہتے کہ آپ نے زبردستی بیٹے کے گلے کے اوپر چھری پھیرتی. اسماعیل کی کوئی مرضی نہیں تھی, مگر باپ نے بیٹے سے پوچھ کے کہا اور جناب اسماعیل نے جواب دیا کہ بالکل جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کر گزریے. اور جناب ابراہیم نے وہ کام کیا اور جناب اسماعیل چھری کے نیچے لیٹ گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نبی خدا ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کی ایج 100-115 سال ہے اور کس کی ایج 13-14 سال ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو 13 سال میں بھی نبی ہوتا ہے, وسیع وہ ہوتا ہے جو 13 سال میں بھی وسیع ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل سے پوچھا اور جناب اسماعیل نے کہا کہ جو اللہ نے حکم دیا آپ کا گزریے. بس اسی طرح گرامی جب اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مکے میں پیغام پہنچایا اور حضور نے پوچھا یہ بتاؤ کہ دین اسلام کے لیے میری مدد کون کرے گا. جو 13 سال کا بچہ کھڑا ہوا یا رسول اللہ میں دین میں آپ کی مدد کروں گا. جو کہتے ہیں بچہ ہے جو نبی ہوتا ہے جو وسیع ہوتا ہے اس کی عمر نہیں دیکھی جاتی, اس کا ایمان دیکھا جاتا ہے. اصل یہ ہے کہ بچے کا ایمان کتنا ہے, بچہ اللہ کے اوپر بھروسہ کتنا رکھتا ہے, یہ بچہ کتنا نیک ہے, یہ بچہ کتنا شریف ہے, یہ بچہ کتنا اچھا ہے. ہماری گرامی ذرا کہنے کی بات ہے, سوچنے کی بات. توجہ فرمائیں گے میری طرف. جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب جناب ابراہیم کو مانتے ہیں, اور صرف مسلمان ہی نہیں جتنے بھی یہودی ہیں وہ بھی جناب ابراہیم کے ماننے والے ہیں. جتنے بھی کرسچن اور عیسائی ہیں وہ سب بھی جناب ابراہیم کے ماننے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. اللہ نے پہلا بیٹا دیا جناب اسماعیل اور دوسرا بیٹا دیا جناب اسحاق. جناب اسحاق کی نسل سے انبیاء بنی اسرائیل آئے کہ آج فلسطین میں آپ دیکھ رہے ہیں جناب عیسیٰ کے اوپر یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد ہمارے آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرور کائنات کو اللہ نے جناب عیسیٰ کی نسل سے بھیجا, جناب اسماعیل کی نسل سے بھیجا جو مکے میں پیدا ہوئے. اب یاد رکھیے گا کہ یہ ورش اعزاز یہ محرم یہ عاشورہ کیوں منایا جاتا ہے. بچے جوان اگر سمجھنا چاہیں تھوڑا سا جتنا بھی میرے پاس وقت ہے. جناب ابراہیم کو اللہ نے کہا اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلا دو. جناب ابراہیم نے بیٹے سے پوچھا بیٹے کو لے کے کہاں گئے؟ میدان میں. جہاں پر حج ہوتا ہے جہاں حاجی جمع ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے میدان میرا. اس وقت مکے کی آبادی کتنی تھی تو بتا سکتا ہے؟ مکے میں کتنے لوگ تھے اس وقت؟
کچھ نہیں، جناب ابراہیم ہے، جناب اسماعیل ہے اور جناب حاجرہ ہے، یہ 3 لوگ ہیں. اور 2-4 10 ادھر سے کہیں آگے ہوں گے تو ہوں گے، لیکن اصل آبادی یہی تھی. اور جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں تو وہاں کتنے لوگ ہیں؟ دعویٰ تو وہاں بھی نہیں ہے، جناب حاجرہ بھی نہیں ہے، صرف جناب ابراہیم ہے اور جناب اسماعیل. اچھا یہ بتائیے کہ کہیں بھی اگر کسی سے گواہی مانگی جائے تو گواہی کے لیے کیا ضروری ہے؟ گواہی کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ دو آدمی کم سے کم گواہ ہو. یہاں تو کوئی گواہ نہیں ہے، صرف دعویٰ کرنے والے، صرف عمل کرنے والے جناب ابراہیم ہے جناب اسماعیل. تو چلیے اچھا اگر کم سے کم کوئی آدمی آپ کچھ مجھے دے رہے ہیں، کچھ مجھ سے لے رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے ایسے کہا ایسے بیٹھے ایسے اٹھ کے آدمی دیکھتا ہے. اصل یہ بتائیے کہ اگر جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کچھ کے تشدید گواہ ہیں جو بڑے بزرگ جانتے ہیں بتائیں. ہر واقعے کے لیے دو کم سے کم تشدید گواہ چاہیے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو گواہ تو ہے نہیں، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نہیں. علماء مفسرین کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی چھری چلانے سے پہلے، اور جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو بطور جمیل قرآن مجید کہتا ہے پیشانی کے بعد، یعنی ماتھا زمین پہ ٹکا ہوا ہے، سینہ زمین کے اوپر ٹکا ہوا ہے. تو جب بچہ ایسے سوئے گا جہاں ماتھا زمین کے اوپر ہے، سینہ زمین کے اوپر ہے، تو بچے کو دکھائی دے گا، کسی کو دکھائی دے گا؟ دکھائی دے گا؟ نہیں دکھائی دے گا. تو نہ جناب ابراہیم کو کوئی دکھائی دے رہا ہے وہ اوپر پٹی، اور نہ جناب اسماعیل کو کوئی دکھائی دے رہا ہے وہ اوپر پٹی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، پھر یہ بتائیے کہ یہ دنیا میں اس واقعے کی خبر پہنچی کیسے؟ دنیا کو یہ پتا کیسے چلا کہ یہ قربانی ہو گئی؟ تو جو کہیں گے ابھی بقرعید گزری ہے، تمام مسلمان بقرعید مناتے ہیں، لیکن عید ہے اور ہر اسی میں ہوتا ہے، تمام حاجی حضرات اسی کے لیے جاتے ہیں. آپ بتائیے کہ وہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی گواہی دیکھنے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں. جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل خود نہیں ہے، وہ بھی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ذرا سا کوئی لیڈر بن جائے، کچھ ہو جائے تو اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا سا پروگرام ہو جائے، اتنی پبلسٹی ہے، اتنا میڈیا کوریج ہے. عزیزان گرامی، آج کی دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ایک چھوٹا سا پروگرام کرتے ہیں یا بڑے سے بڑا پروگرام بھی کرتے ہیں، دنیا کی میڈیا کو لگا دیتے ہیں، مگر برابر والے محلے سے پوچھ لیجیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، محلے والے نہیں بتا سکتے، برابر گلی والے نہیں بتا سکتے یہاں کیا ہو رہا ہے. برابر گلی والے، محلے والے، دوسرے محلے والے، شہر کی بات تو چھوڑیے، گلی محلہ اگر پتہ کیا تو بتا نہیں سکتے کہ یہاں کیا پروگرام ہوا، کیا بات ہے. عجیب معاملہ ہے، جہاں اتنے چینل چل رہے ہیں، اتنا میڈیا ہے، اتنا کوریج ہے، انٹرنیشنل کوریج ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کو پتا نہیں چلتا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جہاں کوئی گواہ نہیں ہے، وہ واقعہ ہر جگہ موجود ہے. عزیزان گرامی، یہ کیا ہوا؟ جناب ابراہیم نے قربانی کی پوری دنیا میں آج تک عید قربان کی یاد منائی جا رہی ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی پبلسٹی کراتے ہیں تو محلے والوں کو نہیں پتا چلتا، رشتے داروں کو پتا نہیں چلتا، پتا بھی چل جائے تو وہ واضح نہیں ہے. مگر جناب ابراہیم نے اللہ کے لیے بیٹے کو چھری کے نیچے لٹایا، بیٹا اللہ کے لیے چھری کے نیچے بیٹا. اللہ نے جناب ابراہیم کی قربانی کو پوری دنیا میں پھیلا دیا کہ آتی ہوئی نسلوں میں ہر ایک قربانی کر رہا ہے، جناب ابراہیم کی قربانی کی یاد بنا رہا ہے. صلوات و سلام محمد علیہ. کام اللہ کے لیے کرو، کام خدا کے لیے کرو، کام خدا کی خوشنودی کے لیے کرو. اپنی پبلسٹی، اپنی شہرت، اپنا نام و نمود اس کی ضرورت نہیں ہے. کام ہونا چاہیے جناب رب العزت کے لیے، اللہ کے لیے، پروردگار کے لیے. دوسری بات جو آپ کی طرف مجھے عرض کرنا ہے، اس کے بعد اللہ نے جناب ابراہیم کو حکم دیا کہ کعبہ بنا دیا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلائیے. جہاں کوہ صفا ہے اسی پہاڑی کے اوپر جناب ابراہیم نے جو کوہ سے کھڑے ہوئے، لوگوں حج کے لیے آؤ، لوگوں
حج کے لیے آؤ، لوگوں حج کے لیے آؤ، لوگوں حج کے لیے آؤ. توجہ کیجیے گا. جناب ابراہیم کہاں واقع رہے ہیں؟ جہاں کو سننے والا جہاں کے آبادی ہے بھائی. یہ موقع تھوڑی تھا، آج کی دنیا تھوڑی تھی کہ ہر جگہ بندہ آباد تھا. لاؤڈ اسپیکر میڈیا ہے، جناب ابراہیم کچھ بھی نہیں ہے اور آپ لوگوں کو بلا رہے. توجہ کیجیے گا. جناب ابراہیم نے بلایا نہیں بلایا، مگر جیسے جناب ابراہیم نے کہا لوگوں حج کے لیے آؤ تو اللہ نے آواز لوگوں کے نسلوں میں پھیلا دی. اور جس کی روح نے بھی کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. جس نے بھی جناب ابراہیم کی آواز پر لبیک کہی تھی وہ حج کے لیے جاتا ہے، وہ عمرے کے لیے جاتا ہے. ایک بات اس کو میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر کہا جائے اس سے کہ یہاں کوئی نہیں ہے، آپ ایک اسپیچ دیجیے، دے گا کوئی اسپیچ؟ کسی سے کہا جائے آپ نہ ہو پڑھیے مرثیہ پڑھیے، سامنے کوئی نہ ہو پڑھے گا کوئی نہ ہو مرثیہ. کوئی مؤذن ہے اس سے کہا جائے بھائی آپ کو اذان دینا ہے، کہاں اذان دینا ہے؟ کہا بہترین گاڑی آپ کو دیں گے، شہر سے باہر نکل میں جائیے، جہاں کوئی نہیں ہے وہاں اذان دیجیے. تو مؤذن کہے گا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسی جگہ اذان دیوا رہے ہیں جہاں کوئی سننے والا نہیں ہے. تو ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے جب تک پبلک میں جمع ہو جائے، لوگ میں جمع ہو جائے، واہ کرنے والے جمع نہ ہو جائے، اس وقت تک نہ ممبر پہ جاتے ہیں نہ گلدستہ اعلان پر جاتے ہیں. جناب ابراہیم آپ مکے میں اعلان کر رہے لوگوں حج کے لیے آؤ، کون آپ کی آواز سنے گا؟ جناب ابراہیم نے کہا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ کون سنے گا کون نہیں سنے گا. اللہ نے کہا اعلان کر دو، میں اعلان کر رہا ہوں، اذان دے دو، میں اذان دے دو. جناب ابراہیم نے لوگوں کے لیے حج کے لیے بلایا. پوری دنیا میں جب بھی حج کا مہینہ آتا ہے لوگ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. حج کے لیے قافلے چلے جا رہے ہیں. کیا ہے اللہ بتانا چاہ رہا ہے لیکن کام اللہ کے لیے ہے. اکیلے بھی لوگوں کو پکارو گے اللہ نسلوں میں آواز پہنچا دے گا. صلوات پڑھے محمد جو کچھ بھی ہے نہیں دیکھے جناب ابراہیم صرف اللہ کے لیے، صرف پروردگار کے لیے، صرف اپنی عزت کے لیے کام کر رہے ہیں. بس میں یہیں سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں دلال گرامی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلانے کے لیے پبلک جمانا ضروری نہیں ہے، لوگ جمانا ضروری نہیں ہے. صرف اگر نیت خالص ہے اللہ کے لیے کام ہے تو اللہ خود انتظام کر دیتا ہے. اب ٹائم بھی میرے پاس 20,000 کی فوج ہے. امام حسین کے سارے ساتھی مارے جا چکے ہیں اور امام کہہ رہے ہیں حل من ناصر یرسلنا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ لگا ہوا ہے امام حسین، یہ تو سب دشمن کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان سے کیوں کہہ رہے ہیں حل من ناصر یرسلنا؟ کوئی میری مدد کرنے والا جو میرا مددگار ہے؟ امام حسین جواب دے رہے کہ میں وارث جناب ابراہیم ہوں، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں اسماعیل کا بیٹا ہوں. میں یہ نہیں دیکھتا کون سننے والا ہے یا سننے والا نہیں، کون دوست ہے کون دشمن. میں اللہ کے لیے پڑھا رہا ہوں، میں اللہ کے لیے آواز دے رہا ہوں. آواز دینا میرا کام ہے، اس آواز کو لوگوں تک پہنچانا خدا کا کام ہے. وہاں ابراہیم نے آواز دی، لوگوں نے کہا لبیک اللہم لبیک. یا حسین نے آواز دی، لوگوں نے کہا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک. تو اس کا مطلب یہ ہوا عزیزان گرامی بلانے کے لیے قریب ہونا ضروری نہیں ہے. آج ایک روم میں ہم نے سامنے بیٹھے ہوئے ماں بیٹے سے کر کے بیٹا یہ کیا ہو، وہ موبائل میں لگے ہوئے. ہاں اس نے سنا جواب دیا. باپ بیٹے سے کہہ رہا، بیٹا باپ سے کہہ رہا بھی جاتے ہیں ارے برابر میں بیٹھے ہوئے یاد ہے اٹھ جاؤ کام ہے ضروری
نہیں ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. کبھی کبھی رشتے دار برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں باپ بیٹا تو موبائل کی بلا مصیبت بچوں سے اپنے آپ کو بچائیے, میرے پاس وقت نہیں ہے. تو کبھی کبھی انسان پاس میں بیٹھا ہوتا ہے مگر جواب نہیں دیتا, لبیک نہیں کہتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قریب بھی ہو ضروری نہیں ہے سامنے والا سن لے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے مقصد کے لیے سنانا چاہ رہے ہیں, اپنے فائدے کے لیے سنانا چاہ رہے ہیں, اپنی تمنا کے لیے سنانا چاہ رہے ہیں. لہٰذا سامنے والا نہیں سنتا. اگر اللہ کے لیے سنانا چاہو گے تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی آواز دینے والا سامنے ہو. آواز دینے والا کا پہلے مجھے ہوتا ہے جناب ابراہیم کا ہاتھ کے لیے آؤ, لوگوں نے کہا لبیک اللہم لبیک. امام حسین نے کہا کوئی میری مدد کرنے والا ہے آؤ, تو لوگوں نے کہا لبیک یا حسین. اسی طریقے سے پردہ غیب میں حسین کا ایک بیٹا موجود ہے. جب وہ کہتا ہے مجھے مدد کی ضرورت ہے, ادھر سے آواز میں لگتی ہے لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی. کیا کوئی وہ ہے جس کا کنیکشن اللہ سے ہے, جس کا رابطہ پروردگار سے ہے, جس کا ربط اللہ سے ہے, جو خدا کا نمائندہ ہے, جو نبی کا فرزند ہے, جس کی بشارت پیغمبر نے دی ہے. جب وہ پڑھاتا ہے تو ہم لبیک یا مہدی کہتے ہیں. تو عزیزان گرامی بات طے ہو گئی, اسکول طے ہو گیا. ایک گھر میں, ایک محلے میں, ایک دکان میں, ایک آفس میں, ایک جگہ لوگ جمع ہے مگر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. آسانی سے آدمی سنتا نہیں ہے, مگر دور بیٹھا ہوا اگر کوئی ہے اور اللہ کے لیے کام کر رہا ہے تو پھر آواز خدا پہنچاتا ہے. جس طرح سے لبیک یا مہدی ہے, امام زمانہ کے بھی اس طریقے سے نائب ہے. لبیک یا سیستانی یا لبیک یا خامنائی کی جو آوازیں بلند ہو رہی ہے, یہ دنیا کا پیسہ نہیں ہے, یہ پبلسٹی نہیں ہے, یہ خدا سے بندوں کا کنیکشن ہے. تو مسلح پر آؤ, پروردگار تمہاری آواز کو پہنچائے گا. اور لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے. سلام پڑھتے ہیں محمد. پہچانے جناب ابراہیم نے جو قربانی دی, خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے, پروردگار کے لیے, رب کے لیے قربانی دی. اللہ نے اس کو دستوں میں پھیلا دیا. پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی, جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم کی قربانی کی تکمیل, اس کو پورا کرنے کے لیے آج یہ ہر جگہ لوگ امام حسین کی یاد بنا رہے ہیں. اور یاد کی مجلس امام حسین کے بیٹے کی مجلس, ان کی شہادت, ان کو شہید کیا گیا, لہذا ان کی یاد میں ہم یہاں جمع ہو گئے. میرے پاس وقت نہیں ہے. کیا ہے امام سجاد, امام زین العابدین نے کیا کیا؟ جوانوں جو یاد پہ بنا رہے ہیں, جو یاد جمع ہے, کسی بھی قوم کے لوگ ہیں, وہ پہچانے کہ امام سجاد کیا ہے. وہ 23 سال کا جوان جس کے سارے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا, جن کے بابا کو قتل کر دیا گیا, جن کے چچاؤں کو قتل کر دیا گیا. ایک دن میں 18 جنازے اس کے گھر سے نکلے اور اس کو قید قیدی بنایا گیا, اور بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی, بچوں کو تماچے مارے گئے, بچوں کو پیاسا رکھا گیا. اس دیوان کا نام ہے امام سجاد. توجہ کیجیے, روایت کرتی ہے کہ مدینے میں 300 گھر ایسے تھے جن کا راشن پانی امام سجاد پہنچا. گھر لٹنے کے بعد, خاندان ختم ہونے کے بعد 300 گھر ایسے تھے جہاں امام سجاد راشن پہنچاتے تھے. ٹائم نہیں ہے, لہٰذا میں باتوں سے بیٹھ رہا ہوں, جو بھی میری بات سن رہے ہیں سنیں کیا چیز ہے. اسی طریقے سے روایت ہے جو کہ رشتے دار کے گھر میں پڑتے اس کی وجہ سے ناراض تھے. امام سے ناراض بیٹے, دیکھو لوگ میری مدد کرتے ہیں, کہاں سے لوگ میرے لیے راشن اور پیسہ بھجواتے ہیں اور یہ میری مدد نہیں کرتے. جب امام کی شہادت ہو گئی اور راشن آنا بند ہو گیا تو پتہ چلا جس کی زندگی میں برائی کر رہے تھے وہی امام کی طرف سے راشن آیا. یہ ہے امام سجاد علیہ السلام. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام سجاد, امام زین العابدین, امام حسین کے بیٹے, امام حسین کے فرزند کی سیرت اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, اللہ نے مال دیا ہے, تو تمہارا پڑوسی بھوکا نہیں سونا چاہیے. یہ ہے اسلام.
اگر اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ محلہ بھرس کا کوئی بھی آدمی ہو اس کا کھانا پہنچایا جائے، اس کا راشن پہنچایا جائے، اس کی مدد کی جائے، ایک روٹی سے اس کو دیا جائے، وہ غلط ہے۔ عزیز گرامی میں بتانا چاہتا ہوں حکومت دوسروں کے پاس تھی، حکومت یزید کے پاس تھی، حکومت نبی میاں کے پاس تھی، مگر راشن کون پہنچا رہا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام۔ میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر امام سجاد کا خون آج کے جو دنیا کے مسلمان حاکم بادشاہ ہیں اگر کسی ایک کی رگ میں بھی ہوتا تو آج فلسطین کے بچے بھوکے نہ ہوتے، وہاں کی عورتیں، وہاں کے عوام، وہاں کی پبلک بھوک سے نہ مر رہی ہوتی۔ جس کی رگوں میں حسین کا خون ہے وہی بھوکوں کا مددگار ہے، جس کی نسل میں امام حسین کا خون ہے، جناب امام سجاد کا خون ہے، وہی غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا مددگار ہے۔ سمجھ میں آیا دنیا میں یزیدیوں کی کمی نہیں ہے، حسین کے ایک بیٹے نمائندوں کی کمی ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ بچانے امام سجاد کو، امام سجاد نے دین کو بچایا، شریعت کو بچایا۔ جب چاروں طرف سے پابندی تھی مسلح بچا کے صحیفہ کاملہ دعاؤں سے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو دین سکھا رہے ہیں، اخلاق سکھا رہے ہیں، انسانیت سکھا رہے ہیں، شرافت سکھا رہے ہیں، پیار محبت سکھا رہے ہیں، انسانیت کی خدمت سکھا رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ امام سجاد علیہ السلام۔ بس عزیزان گرامی بات کو مکمل کر دوں، امام سجاد کو بچایا۔ یہ میسج میں اس لیے دے رہا ہوں، یہ پیغام میں اس لیے دیا ہے کہ حج کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا فارم کر رہی ہے 31 جولائی 31 جولائی آخری تاریخ 3.5 لاکھ اگر کسی کی جیب میں ہے اس کے اوپر حج واجب ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میں اگلے ساتھ چلے جائیں گے، اس کے ساتھ چلے جائیں گے، بیوی کے ساتھ جائیں گے، اس کے ساتھ حج کا پیسہ آ گیا، بیوی کی جیب میں ہے ہو جائے، شوہر کی جیب میں ہو جائے، بیٹے کی جیب میں ہو جائے، جس کے اوپر بھی حج واجب ہے اس کے اوپر جانا واجب ہے اور حج واجب ہے، زیارت مستحب ہے۔ اگر ایک ویکتی یا 3 آدمی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو کتنا خرچہ کر رہے ہیں؟ 4 آدمی اگر جا رہے ہیں تو کتنا خرچہ کر رہے ہیں؟ تو پہلے حج کے لیے جانا ہے۔ اگر حج واجب ادا کر دیا آپ جتنی زیارت کریں گے اتنا زیارتوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی واجب نماز نہ پڑھے، نافلہ نماز پڑھتا رہے، واجب نماز نہ پڑھے، نفل پڑھتا چلا جائے، ساری مہینے پورے سال نماز نہ پڑھے، خالی عید کے لیے نماز میں سب سے آگے نظر آئے، کیا نماز ہو جائے گی؟ تو عزیزان گرامی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ حج کا فارم بھرا جا رہا ہے، لوگوں سے پوچھیں، معلوم کریں اور باقاعدہ یہ امام سجاد کی سیرت ہے، امام سجاد کی زندگی 20 حج امام نے اس اونٹ کے اوپر کی ہے جس کو کبھی 1 گھنٹہ بھی نہیں مارا ہے، گھنٹہ بھی نہیں مارا، تکلیف بھی نہیں دی۔ لہٰذا ہماری رات کی ذمہ داری ہے، اس کے بعد اتنے پیسے 4 تولہ اور سونا اگر کسی اور کے پاس فالتو ہے اسے بھی حج کے لیے جائے۔ اور آپ یہ نہ سوچیں کہ حج کے لیے جائیں گے تو غریب ہو جائیں گے، اللہ کے مہمان ہیں، جناب ابراہیم نے دعوت دی ہے، جناب ابراہیم نے بلایا ہے، جو اللہ کا مہمان ہوتا ہے اللہ اپنے مہمانوں کو کنگال نہیں بناتا۔ حدیث کہتی ہے جو حج کے لیے جائے گا بیمار ہے تو صحت پائے گا، مال میں کمی ہے تو اللہ رزق میں برکت عنایت کرے گا۔ صلوات لیکن ان کا پاسپورٹ نہیں ہے، پاسپورٹ بنوائے پہلے فرصت میں اگر کوئی حج نہیں کرتا ہے، حج صاف طریقے سے کرے گا، کوئی حج نہیں کر رہا ہے، حج کیے بغیر بچ جائے وہ مسلمان نہیں بنتا، یا یہودی بنتا ہے یا کرسچن بنتا ہے، صاف ہے جس لاکھ بڑے بڑے پروگرام کرتے چلے گئے، لوگ نکالے جلسے کرے جلوس میں نہیں، اگر حج نہیں کیا ہے تو اتنا خطرناک ہے جانا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ اگر حج کے لیے جانا ہے تو پاک مال ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں ایسا الٹا سیدھا مال کماتے ہیں اور جاتے ہیں وہاں خود پاک ہونے کے بجائے اس پاکیزہ زمین کو بھی گندا کر کے چلے آتے ہیں، اور صرف بالکل دیکھتے رہتے ہیں، ہر ایک کام رہا ہے، ہر ایک جو ہے وہ گندا نہیں، پاک مال ہونا چاہیے ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر مال پاک ہے تو خون سزا کیا ہوا ہونا چاہیے، اور دوسرے شرائط ہونا چاہیے، اس کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کیوں اس لیے کہ اگر آپ اس طریقے سے حج کریں گے تو یہ حج آپ کے لیے نور بن جائے گا، یہ برکت بن جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آدمی حج کے لیے جا رہا ہے وہ پیغمبر کی زیارت کر رہا ہے، وہ شہزادی کی زیارت کر رہا ہے، وہ امام حسن کی زیارت کر رہا ہے، وہ امام رافعی، امام باقر، امام جعفر صادق، 4 اماموں یعنی 6 معصوم کا یہ ہوگا جن کی زیارت کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کے لیے جو جاتا ہے وہاں اسے امام زمانہ سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔
لہذا حج اگر ہے تو امام زمانہ کے حج کے ساتھ ہے، اگر امام کی زیارت کرنا ہے تو میدان عرفات میں جانا ہوگا۔ آج جس کی مجلس ہے، جس کی شہادت ہے، اس نے کیا پیغام دیا حج کے؟ اچھا ہے مشرق کے لوگ جا رہے ہیں، عربی کے لوگ تیاری کر رہے ہیں، بالکل جائیے، مگر یہ سیکھا کس نے؟ یہ آیا کہاں سے؟ یہ بتایا کس نے؟ ظاہروں کی خدمت مشرق کی تیاری کہاں سے؟ تاریخ کہتی ہے ایک حج کا قافلہ مدینے سے نکلا اور مکے کے قریب پہنچا، وہاں دوسرا قافلہ اس سے جوائن ہوا، دونوں قافلے ملے۔ یہ جو مکے کے قریب راستے میں دوسرا قافلہ ملا ہے، تو نے دیکھا کہ ایک جوان ہے جو پوری خدمت کر رہا ہے اور لوگ اسے کام بتا رہے، ادھر ادھر وہ اسے دوڑا رہے ہیں۔ انہوں نے قریب سے جا کے دیکھا تو چہرہ زیادہ پہچانا ہے۔ جب قریب گئے انہوں نے قافلہ والے پوچھے بھائی کون ہے، کس سے خدمت کر رہے ہو؟ کہتے نہیں معلوم، ہم لوگ راستے سے مدینے سے گزرے، میں کہا میں مجھے بھی قافلے میں لے لو، میں تمہاری خدمت کرتا رہوں گا اور میں حج کر دوں گا۔ جب سے یہ آیا ہے مسلسل ہماری خدمت کر رہا ہے، ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور ہم بھی اس سے خوب کام دے رہے ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم پہچانتے نہیں ہے کون ہے؟ کون ہے یہ؟ کہا یہ نبی کے فرزند امام حسین کے بیٹے، تمام مسلمانوں کے سردار، تمام صوفیاء کے رہبر، ان کے قائد، تمام اولیاء کے سرپرست و سردار سید الصابرین، سید الصابرین امام سید العابدین ہیں۔ ہمیں زمانہ علیہ السلام کو جلد سے جلد ظہور ہونے کے لیے ایک آواز ہے بلند صلوات۔ رسول ہے، یہ اہل بیت میں سے ہے، امام کے امام حسین کے بیٹے ہیں، ان کے جانشین ہیں، ان سے کام لے رہے ہو۔ لوگوں نے ہاتھ جوڑے، نبی کے نواسے امام حسین کے فرزند، معاف کیجیے گا ہم آپ کو پہچانتے نہیں، ہم نے آپ کو بڑا پریشان کیا، بڑی تکلیف دی، تو کیا فرمایا امام نے؟ کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ اصل میں میرے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ اگر میں جان پہچان والے قافلے میں جاتا ہوں تو لوگ مجھے کام نہیں کرنے دیتے، مجھے حاجیوں کی خدمت نہیں کرنے دیتے، لہٰذا میں حاجیوں کی خدمت کے سراغ سے محروم رہ جاتا ہوں، اس لیے میں ایسے قافلے میں جاتا ہوں جو لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، تاکہ میں حاجیوں کی خدمت کر سکوں، اللہ کے ظاہروں کی خدمت کر سکوں، اللہ کے مہمانوں کی خدمت کر سکوں۔ یہی وقت سے کیا دنیا والوں پہچانو، تمہیں آئیڈیا چاہیے، تمہیں نمونہ عمل چاہیے، مسلمانوں پہچانو اہل بیت کون ہے، اہل بیت نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ بس عزیزو واقع کربلا ہو گیا اور اس کے بعد امام مدینے میں آ گئے۔ کچھ دن کے بعد مدینے میں بغاوت ہوئی اور یزید کے حکمران کو اور بنی امیہ کو نکال دیا گیا، مارکاٹ شروع ہوئی۔ تو وہ مروان جس نے سب سے پہلے امام حسین کے قتل کا مشورہ دیا تھا، اپنے بیوی بچوں کو لے کر آیا امام سجاد کے گھر کے اوپر، کا فرزند رسول مدینے میں بغاوت ہو گئی ہے، تختہ الٹ گیا ہے، ہم کل تک بادشاہ تھے، آج ہماری حالت خراب ہے، جان بچانا مشکل ہے، میں تو کہیں بھاگ کے اپنی جان بچا لوں گا، مگر یہ میرے بیوی بچے ہیں، ان کو میں اسے میں لے کے جاؤں، لہٰذا اگر ہو سکے آپ اپنے گھر کے کسی کونے میں ان کو جگہ لے دیجیے، ان کو چھپا لیجیے۔ امام سجاد نے پتا کیا تھا؟ امام سجاد نے فرمایا جیسے میرے بچے رہیں گے ایسے ہی تیرے بچے رہیں گے۔ باپ کا قاتل بعد میں اس نے کتنا ظلم کیا، پرواہ نہیں رکھا، جیسے میرے بچے رہیں گے ویسے تیرے بچے رہیں گے، جیسے میرے بچے کھائیں گے جو میرے بچے کھائیں گے، جو میرے بیوی بچے کھائیں گے، میری عورتیں کھائیں گی، وہی تیری عورتیں اور وہی تیرے بچے کھائیں گے۔ یہ ایک واقعہ ہے جو اہل بیت نے سکھایا کیسے ساتھی کے ساتھ، دشمن کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اور اسی واقعے میں ایک واقعہ اور ملتا ہے، ایک آدمی آیا، امام راشن دے رہے ہیں اور لوگ راشن لے لے کے اسی واقعے میں جا رہے ہیں، گھر لٹ گئے، سب کچھ ہو گیا، تو وہاں راشن بٹ رہا ہے اور امام راشن دے رہے ہیں اور لوگ راشن لے کے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی نے اپنا منہ ڈھک رکھا ہے اور منہ ڈھکنے کے بعد لائن میں آتا ہے، امام سے راشن لیتا ہے۔ جب اس نے راشن لے لیا تو کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اگر آپ مجھے پہچان لیتے تو کبھی بھی مجھے راشن نہ دیتے۔ امام نے کہا میں تجھے کیسے نہیں پہچانوں گا، تم میرے دیوان بھائی کا قاتل ہے، تو نے میرے 18 سال کے بھائی علی اکبر کے سینے میں بھالا مارا ہے، تو نے میرے بھائی کو شہید کیا ہے۔ کہا بھالا مارا پھر دے کیوں رہے؟ کہا اس دن ہم تمہارے مہمان تھے، تم نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، آج تم
رہا ہے میں نبی کا نواسا ہوں، میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کوئی بھوکا ہمارے دروازے سے چلا جائے، لہذا میں دے رہا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ آپ نے سمجھ لیا، پہچان لیا، یہ ہے امام سجاد، امام زین العابدین۔ وہ آگے کربلا میں امام سجاد نے کیا دیکھا؟ سامنے بابا کا جنازہ پڑا ہوا ہے، چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ میرے کہا بیٹا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، کیا جان دے دو گے؟ 23 سال کے جوان کے سامنے اگر باپ کا جنازہ پڑا ہو، اس میں کفن نہ ہو، جنازے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو اس کے اوپر کیا گزرے گی؟ امام سجاد نے کہا وہ بھی اب محمد کا کیسے برداشت کرے جس کے باپ کا جنازہ دیکھو کفن پڑا ہے۔ جناب صاحب نے مدینے کا رخ کیا، اے نانا رسول اللہ آپ کے اوپر آسمان سے فرشتوں نے آ کے نماز جنازہ پڑھی تھی، کیا آپ کا حسین اتنے دونوں کفن پڑا رہا؟ بس اللہ تعالیٰ امام پوری زندگی روتے رہے، جب چاہنے والوں نے کہا مولا کیوں رو رہے؟ کہا مولا کیوں رو رہے؟ تم نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، اتنا رونے دے کے دکھائی دینا بند ہو گیا۔ ارے میرے سے ایک دن میں 18 جنازے گھر سے نکل گئے، میرے دن چلانے والے گئے، کیا میں کروں؟ امام سوچتے گا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، مرنا اور شہادت پانا تو آپ کے گھر کا شرف ہے۔ امام نے کہا اگر شہادت ہماری میراث ہے تو کیا پہلے سے مرنا بھی ہماری میراث ہے؟ ماں بہنوں کے سبوں سے جاننے دیجیے گا، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ کبھی ابن زیاد کے دربار میں نبی کی بیٹیوں کو پیش کیا گیا، کبھی یزید کے دربار میں نبی کی بیٹیوں کو پیش کیا گیا جن کے سر کے اوپر چادر نہیں تھی۔ جب امام سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی؟ امام نے 3 بار کہا اشار اشار اشار۔ ارے 700 کرسی پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، رحمتوں کے لوگ تھے، نبی کی بیٹیوں کو یزید کے سامنے بھیجا گیا، یزید ان کا مذاق اڑا رہا تھا، بس اسی امام کو آزاد اللہ سے شہید کیا گیا۔ آواز آ رہا ہو جنت البقیع میں تمام مسلمانوں نے العابدین کا جنازہ اٹھایا۔ عجب میں امام تابوت سے کربلا کا رخ کر کے گئے، اے بابا میں شرمندہ ہوں، میرا جنازہ اشار اٹھا، آپ کا جنازہ 2 دن تک زمین کربلا پر پڑا رہا، کوئی ہمارا ناصر و مددگار نہیں تھا، کوئی اہل بیت کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار اس مختصر سے وقت قبول فرما، ہمارے نفسوں کو عمر جناب سیرہ نے ہدایت فرما، جو حج بیت اللہ جن کے اوپر بھی واجب ہے پروردگار انہیں جلد سعادت نصیب فرما، جو راستے میں رکاوٹ ہے ان رکاوٹوں کو دور فرما، ہمیں اہل بیت کے راستے پر چلنے، اہل بیت کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرما، امام سجاد کی سیرت کو اپنانے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے یہاں جتنے بھی حاضر ہیں، جو بھی جس کے دل میں حاجت ہے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں، خدا سے دعا کریں۔ آسمان کے نیچے ہے، بارش ہو رہی ہے، حسین کا تذکرہ ہے، اہل بیت اور نبی کا ذکر ہے، پروردگار یہاں جتنے بھی ہیں جس کی بھی جو بھی جائز حاجت ہے ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، جو بے روزگار ہے برکت اور حلال روزگار عنایت فرما، جو بیمار ہے صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو ماریان عزا ہے گزاران عزا ہے دنیا سے جا چکے انہیں جوان شہداء کربلا میں جگائے عنایت فرما۔ ان اللہ تعالیٰ ان ماتمداروں کو جوانوں کو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے کہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ علماء علماء راجع جناب خاص طور سے رحمت کرام آیت اللہ خامدے مجرد ذوالفقار آیت اللہ سیستانی کو طول ہے ان صحت کاملہ نفوذ کروا عنایت فرما، ظالمین کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر اس کو نابود فرما، مرتب زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، مہدی حق کو زمانے میں جلدی سے جلدی بھیج دے، ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ آخری دعا یہ ہے کہ دنیا سے جائے جو سردار سلطانہ، ایک ہاتھ میں تیری کتاب قرآن مجید، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی اور ان کے اہل بیت کا دعوت ہو، بیعت محمد وآلہ الطاہرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ ماتم حسین تیرا کی تمنا ہے، مظلوم کا پرسان یہ ماتم
फातिमा ज़हरा से वादा है पैगंबर का, ये फातिमा ज़हरा से वादा है पैगंबर का, ये फातिमा ज़हरा से वादा है पैगंबर का, ये फातिमा ज़हरा से वादा है पैगंबर का। दुनिया में बता होगा मातम तेरे दिल भर का, दुनिया में बता होगा मातम तेरे दिल भर का। बाकिया में रखना ये मातम हुसैन, ज़हरा की तमन्ना है ये मातम हुसैन, ज़हरा की तमन्ना है ये मातम हुसैन। जहाँ से उठे आबिद बीमार, जहाँ से उठे आबिद बीमार, जहाँ से उठे आबिद बीमार, जहाँ से उठे आबिद बीमार। गम के सताए बिथे आबिद बीमार, जहाँ से उठे आबिद बीमार। गम के सताए बिथे आबिद बीमार, जहाँ से उठे आबिद बीमार। कांटों पे मजनून को हार चलाया गया, कांटों पे मजनून को हार चलाया गया। खून के आंसू मुझे हार रुलाया गया, खून के आंसू मुझे हार रुलाया गया। साथी सभी गम सरे आबिद बीमार, जहाँ से उठे आबिद बीमार, जहाँ से उठे आबिद बीमार। आंखों में मंजर लगा शाम के बाजार का, आंखों में मंजर लगा शाम के बाजार का। गम न कभी कभी हुआ इतरत इतिहार का, गम न कभी कभी हुआ इतरत इतिहार का। अश्क बहाते चले आबिद बीमार, जहाँ से उठे आबिद बीमार, जहाँ से उठे आबिद बीमार। आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे जवान, आजा मेरे हुसैन। माँ कर रही थी बहन, माँ कर रही थी बहन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन। माँ कर रही थी बहन, माँ कर रही थी बहन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन। जब से तू हो गया बेवतान, जब से तू हो गया बेवतान, सैतिया जीवों ने रंजो मार। जब से तू हो गया बेवतान, सैतिया जीवों ने रंजो मार। मरकज को छोड़ कर मैं तेरे साथ हूँ, ऐ मेरे नूरे आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन। हाय मजबूर ज़ैनब क्या करे, हाय मजबूर ज़ैनब क्या करे। ऐसे देखे गले कटते हुए, हाय मजबूर ज़ैनब क्या करे। ऐसे देखे गले कटते
छोड़ो शहर आजा मेरे हुसैन आजा मेरे हुसैन आजा मेरे हुसैन कैसे इसी हाल में देखूं तुझे कैसे इसी हाल में देखूं तुझे आजा जोश में ले लूं तुझे पानी ना मिल सका प्यासा तू रह गया हाय मेरा हुसैन आजा मेरे हुसैन आजा मेरे हुसैन आजा मेरे हुसैन दुनियारी बातों ये एहसास है दुनियारी बातों ये एहसास है खुशी हो तो भी तेरे चांस है रश्ते गुरबत में मैं इस तरह छोड़ कर कैसे पाऊंगी चैन आजा मेरे हुसैन आजा मेरे हुसैन आजा मेरे हुसैन चक्कियाँ पीस के पाना तुझे चक्कियाँ पीस के पाना तुझे तकदीर की पे तेरी लाश है जन्नत को छोड़ के हैदर भी आ गए सुन के जरा के बैन आजा मेरे हुसैन आजा मेरे हुसैन आजा मेरे हुसैन मांगी रब से दुआ पर कर नमाज नौवा पर करे तेरा अयाज मांगी रब से दुआ पर कर नमाज नौवा पर करे तेरा अयाज हसरत राजा की है चूमे रोजा तेरा मालिक के बशरा खैन आजा मेरे हुसैन आजा मेरे हुसैन आजा मेरे